السلام علیکم۔ مجاہد فرساد۔ آج کا پیغام: قبرستان میں تو ہم دیکھ بھال کر قدم اٹھاتے ہیں کہ کسی قبر پر پاؤں نہ پڑ جائے، جبکہ زندگی میں نہ جانے کتنے زندہ انسانوں اور ان کے جذبوں کو پاؤں تلے روند ڈالتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات کے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ مجھ فقیر کے بھی دو شعر ملاحظہ ہوں۔ ملنے کے سوچتا ہوں ٹھکانے بڑے بڑے، کرتا ہے روز وہ بھی بہانے بڑے بڑے، زندہ ہوں میں ابھی تو کوئی پوچھتا نہیں، مر جانے پر لکھیں گے ترانے بڑے بڑے۔ جاوید نامہ از اقبال کس حیت میں ہے؟ علامہ اقبال کا یہ شعری مجموعہ مثنوی کی حیت میں ہے۔ جاوید نامہ کے کل 1823 اشعار میں سے دوسرے شعراء کی تعداد اشعار کیا ہے جو کہ تضمین کیے گئے ہیں؟ تو ان کی تعداد 73 ہے۔ زندہ رود کا مطلب کیا ہے؟ زندہ رود کا مطلب ہے بہتی ہوئی ندی یا بہتا ہوا دریا۔ جاوید نامہ میں اقبال نے اپنا نام کیا رکھا؟ جاوید نامہ میں علامہ اقبال نے اپنا نام زندہ رود رکھا۔ ڈیوائن کامیڈی، جسے اردو میں تربیہ الہی بھی کہتے ہیں، دانتے کی کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ اس کی 3 جلدیں ہیں۔ جاوید نامہ میں اقبال کی ملاقات غالب سے کس فلک پر ہوتی ہے؟ مشتری پر۔ کون شاعر اردو شاعری کا ایک ہمالیہ ہے؟ تو یہ مرزا غالب ہیں۔ غالب کے رد کردہ اشعار کی شرح کس نے لکھی ہے؟ ایسے اشعار جو غالب نے رد کر دیے تھے ان کی شرح گیان چند جین نے لکھی ہے۔ یہ انٹرویو کا اہم سوال ہے، غزل کے کوئی سے 2 اصول بتائیں۔ پروفیسر عابد علی عابد اپنی کتاب اصول انتقاد ادبیات میں لکھتے ہیں، غزل کو اصلاً ناز و نیاز کی کیفیات اور حسن و عشق کی واردات سے مربوط ہونا چاہیے، اور غزل سرا کے لیے تفاخر و تکبر کا اظہار ممنوع ہے، تاہم شاعرانہ تعلی اس سے مستثنیٰ ہے۔ یہ بھی انٹرویو کا اہم سوال ہے، سحر البیان کے کسی ایک نسوانی کردار کا تعارف کروائیں۔ نجم النساء۔ نجم النساء کا کردار قصے کا سب سے بھرپور اور جاندار کردار ہے، خوبصورت اور زیرک ہے، اور نجم النساء شہزادی کی مددگار بھی ہے۔ اکثر نقاد اس کردار کو مثنوی کی ہیروئن بھی کہتے ہیں۔ الالٹپ کی ترکیب سے کیا مراد ہے؟ بغیر سوچے سمجھے۔ یہ انٹرویو کا سوال ہے، غرابت کی تعریف کیجیے۔ نامانوس اور اجنبی الفاظ و تراکیب کا استعمال غرابت کہلاتا ہے۔ خوں بہا کی صنف بتائیے۔ یہ آپ بیتی ہے حکیم احمد شجاع کی۔ سید نذیر نیازی نے اقبال کے خطبات کا پہلا اردو ترجمہ کس نام سے کیا تھا؟ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے نام سے۔ ہائیکو کس پنجابی صنف نظم کے قریب تر ہے؟ ٹپا کے قریب تر ہے۔ رہے نام اللہ کا، اس نظم سے کون شاعر یاد آتے ہیں؟ نذیر اکبر آبادی۔ حالات غدر پر غالب کی مستقل کتاب کون سی ہے؟ دستمبو۔ ممنون کا نام بتائیے۔ نظام الدین ممنون۔ جدید نثر میں تحریک کی صورت کس نے پیدا کی تھی؟ سر سید احمد خان ہے۔ انٹرویو کا نہایت اہم سوال ہے، غالب کو مغربی دنیا میں متعارف کرانے کا فخر کسے حاصل ہے؟ صلاح الدین خدا بخش کو۔ بعض اوقات انٹرویو میں
شاعر کا نام بول کر شعر سنا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک مصرع بول کر دوسرا مصرع پوچھا جاتا ہے، جیسے مکمل کریں، حفیظ اہل زباں کب مانتے تھے، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ بنیادی طور پر حفیظ کس صنف کے شاعر ہیں؟ حفیظ جلندری گیت کے شاعر ہیں۔ شمیم احمد کی کسی کتاب کا نام بتائیں۔ اصناف سخن اور شعری حیتیں، شمیم احمد کی یہ کتاب بہت مشہور ہے۔ سوز و ساز میں کتنے گیت شامل ہیں؟ حفیظ جلندری کی اس کتاب میں 11 گیت شامل ہیں۔ اردو شاعری کا مزاج کس کی کتاب ہے؟ یہ ڈاکٹر وزیر آغا کی کتاب ہے۔ انٹرویو کا اہم سوال ہے، نثر اور شاعری میں اردو کی کون سی اصناف متروک ہو چکی ہیں؟ نثر میں داستان اب متروک ہو چکی ہے، اور شاعری میں حجو، قصیدہ اور ریختی، یہ تینوں اصناف متروک ہو چکی ہیں۔ میر تقی میر کی کس مثنوی میں نواب آصف الدولہ کا حال بیان ہوا ہے؟ شکار نامہ میں۔ سعادت خان ناصر لکھنوی کے تذکرے کا نام کیا ہے؟ تذکرہ خوشمار کا زیبا۔ 20 شعبان 1225 ہجری کی تاریخ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ اس تاریخ کو میر تقی میر کی وفات ہوئی تھی۔ شاعری کی تنقید کے مصنف کون ہیں؟ عبادت بریلوی۔ میر صاحب کی زبان شستہ، کلام صاف، بیان ایسا پاکیزہ جیسے باتیں کرتے ہیں، یہ کس کا قول ہے؟ یہ محمد حسین آزاد کا قول ہے۔ میر کی مثنوی مرغ بازاں سے کس شہر کا حال معلوم ہوتا ہے؟ لکھنؤ کا۔ مرزا کوقان بیگ کون تھے؟ مرزا غالب کے دادا تھے۔ عزیز حامد مدنی، حبیب جالب اور رئیس امروہوی کس تحریک سے وابستہ تھے؟ یہ تینوں حلقہ ارباب ذوق سے وابستہ تھے۔ کس تحریک نے غزل کو رد کیا؟ یہ انٹرویو کا اہم ترین سوال ہے۔ 2 تحریکوں نے غزل کو رد کیا تھا، ایک ترقی پسند تحریک اور دوسری حلقہ ارباب ذوق۔ سوائے ڈیش کے سبھی شعراء غزل کی طرف ضرور مائل ہوئے، یعنی کس شاعر کو چھوڑ کر تقریباً ہر شاعر نے غزل لکھی، نون میم راشد کو چھوڑ کر۔ کسی لفظ یا ترکیب کے مخصوص یا مرادی معنی کیا کہلاتے ہیں؟ اصطلاح کہلاتے ہیں۔ اصطلاحات سے کلام کی خوب ڈیش ہوتی ہے، تشریح۔ بندگی نامہ کس کی نظم ہے؟ بندگی نامہ علامہ اقبال کی نظم ہے۔ اقبال شاعری کو ترجیح دیتے تھے یا فلسفہ کو؟ انٹرویو کا اہم ترین سوال ہے۔ تو علامہ اقبال شاعری کو فلسفے پر اور شاعر کو فلسفی پر ترجیح دیتے تھے۔ مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، مکمل کریں۔ مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ وقت کس شاعر کا اساسی محرک ہے؟ مجید امجد کا۔ میں ایک عمر سے نظم کی گوناگوں اشکال کا سودائی ہوں، کس کا قول ہے؟ مجید امجد کا۔ مجید امجد کے ہاں متنوع حیاتی نظام کو کتنے زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ 5 زمروں میں۔ مجید امجد کا یہ مصرع مکمل کریں۔ کاش میں تیرے بن گوش میں بندہ ہوتا۔ انٹرویو کا نہایت اہم سوال ہے، مجید امجد پر یکسانیت کا اعتراض کیوں ہے؟ مجید امجد پر یکسانیت کا اعتراض اس لیے ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ نظمیں ایک ہی بحر میں لکھی ہیں۔ باتونی کا متضاد کیا ہے؟
باتونی کا متضاد کم گو ہے۔ کنواری کا متضاد کیا ہے؟ کنواری کا متضاد بیاہتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے اجزاء۔ جملہ اسمیہ کے اجزاء 3 ہیں: مبتدا، خبر اور فعل ناقص۔ جملہ فعلیہ کے اجزاء۔ جملہ فعلیہ کے بھی 3 اجزاء ہیں: فاعل، مفعول اور فعل۔ بے خبر کس کا تخلص ہے؟ بے خبر غلام غوث کا تخلص ہے۔ 8 رجب 1212 ہجری کو کیا ہوا؟ مرزا غالب پیدا ہوئے تھے۔ 17 رجب 1225 ہجری کیوں اہم ہے؟ کیونکہ اس دن غالب کی شادی ہوئی تھی۔ غالب نے کس کو خط میں لکھا کہ میں 5 برس کا تھا باپ مرا اور 9 برس کا تھا چچا مرا؟ چودھری عبد الغفور کو۔ غالب نے آنسوؤں اور کہکہوں کے درمیان زندہ رہنے کی راہ تلاش کی، کس کا قول ہے؟ ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار کا۔ غالب کے کلام میں شوخی اس طرح بھری ہوئی ہے جیسے ستار کے تار میں سر، کس کا قول ہے؟ یہ ان کے شاگرد الطاف حسین حالی کا قول ہے۔ اقبال نے ایک شعر میں مغربی تہذیب کی 4 خامیاں گنوائی ہیں، مصرع سنائیں۔ یہ انشو کا اہم ترین سوال ہے۔ بیکاریو، اوریانیو، میخاریو، افلاس۔ اقبال نے مغربی تہذیب کی کچھ خوبیاں بھی گنوائی ہیں، 2 بتائیں: ایفائے عہد اور پابندی وقت۔ بقول خلیفہ عبد الحکیم، اقبال کی خواہش تھی کہ علم و فن ڈیش سے حاصل کرو اور روحانیت اسلام سے۔ علم و فن یورپ سے حاصل کرو اور روحانیت اسلام سے۔ تمہیدیہ، مدحیہ کس لحاظ سے قصیدے کی اقسام ہیں؟ حیت کے لحاظ سے۔ دکن کا سب سے بڑا قصیدہ گو کس کو قرار دیا جاتا ہے؟ محمد نصرت نصرتی کو۔ غالب اور ذوق نے کتنے اردو قصائد لکھے؟ غالب نے 4 اور ذوق نے 26 قصائد لکھے۔ کس شاعر کی ایک واسوخت غزل کی حیت میں ملتی ہے؟ فیض احمد فیض کی۔ بہت شکریہ۔